کلپ نمبر 1371۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ترجمہ: اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کے جو اقوال ذکر فرمائے گئے، ان سے معلوم ہوتا تھا کہ کفار سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت حق سے بہت زیادہ منہ موڑتے ہیں۔ جیسے کافروں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کی دی ہوئی دلیل کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یوں ہی کافروں نے اپنی جہالت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں فضول شور و غل کرو۔ اور اب گویا کہ یہاں سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کافروں نے اگرچہ آپ سے بہت دل آزاری والی باتیں کی ہیں، لیکن آپ ان کی باتوں اور جاہلانہ حرکتوں کی پرواہ نہ فرمائیں اور مسلسل تبلیغ فرماتے رہیں، کیونکہ دین حق کی دعوت دینا سب سے بڑی عبادت اور سب سے اہم اطاعت ہے، اور اس سے زیادہ کسی کی بات اچھی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہاں دعوت دینے والے سے کون مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول تو یہی ہے کہ اس سے مراد حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے وہ مومن مراد ہے جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ آیت مؤذنوں کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو کوئی کسی طریقے پر بھی اللہ پاک کی طرف دعوت دے وہ اس آیت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے مراتب۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے کئی مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا دعوت دینا، کیونکہ یہ معجزات، حجتوں، دلیلوں اور تلوار سبھی طریقوں کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ مرتبہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرا مرتبہ علماء کرام کا دعوت دینا، یہ فقط حجتوں اور دلائل کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور علماء تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت رکھنے والے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت رکھنے والے۔ نمبر 3، اللہ پاک کے احکام کو جاننے والے۔ تیسرا مرتبہ مجاہدین کا دعوت دینا، یہ کفار کو تلوار کے ساتھ اللہ پاک کی طرف بلاتے ہیں اور ان سے جہاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ دین میں داخل ہو جائیں اور طاعت قبول کر لیں۔ چوتھا مرتبہ اذان دینے والوں کا ہے، کیونکہ یہ اذان دے کر لوگوں کو اللہ کریم کی عبادت یعنی نماز کے لیے بلاتے ہیں۔ مبلغ کے لیے باعمل ہونا ضروری ہے۔ اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی دعوت دے رہا ہے، وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو۔ یاد رہے کہ بے عمل مبلغ اللہ کریم کی سخت ناراضی کا مستحق ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ اور ارشاد فرماتا ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ترجمہ: کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یوں ہی بے عمل مبلغ قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والوں میں سے کچھ لوگ جہنم والوں میں سے کچھ لوگوں کی طرف جائیں گے تو ان سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی قسم، ہم تو اسی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے جو تم ہمیں سکھاتے تھے، لیکن تم کس وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے؟ وہ کہیں گے، ہم جو تمہیں کہتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے نکل کر بکھر جائیں گی اور وہ ان کے ساتھ اس طرح چکر کاٹ رہا ہوگا جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں شخص کیا بات ہے، کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے تھے؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں، میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیک عمل نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں تو برے کاموں سے روکتا تھا لیکن خود برے کام کرتا تھا، اسی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معراج کی رات ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ آگ سے بنی ہوئی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو خطیب یعنی عالم، واعظ اور شاعر تھے۔ یہ لوگوں کو تو نیک کام کرنے کا حکم دیتے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، تو کیا انہیں عقل نہیں تھی؟ لہٰذا ہر مبلغ کو چاہیے کہ لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دینے اور برے کاموں سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی نیک کام کرے اور برے کاموں سے باز رہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے۔ اللہ کریم ہر مسلمان کو نیک اور باعمل مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔